اگر آپ زندگی میں معجزات کا ظہور چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی خوشحال گزرے، غم اور پریشانیاں دور دور رہیں، تو میرے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ رزلٹ 100% آپ کے سامنے ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ امراض جگر اور ان بیماریوں کا روحانی علاج۔ یہ جگر کی بیماری ہے، یہ بڑی مہلک اور خدا نخواستہ موت کی گہری وادی کی طرف لے جاتی ہے۔ مسئلہ اگر جگر کی کمزوری کا ہو، خون کی کمی کا ہو، اگر انسان جگر کے پھیلاؤ میں مبتلا ہو، جگر سکڑ چکا ہو، خون کی الٹیوں کا آغاز ہو چکا ہو، پیٹ میں شدید درد ہو، لوز موشن ہو، جگر کی وجہ سے کالا یرقان نے آن گھرا ہو، یا پیلا یرقان خرابیاں پیدا کر رہا ہو، انسان سخت کمزوری محسوس کر رہا ہو، سخت ٹینشن انگزائٹی میں ہو، اور اگر خدا نخواستہ جگر کا کینسر ہو جائے، جگر پھٹنے کے قریب پہنچ جائے، انسان بے حد پریشان اور مایوس سا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی فوراً پہلی فرصت میں ابھی اس کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پریس کر دیں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں، روحانی فیملی کا حصہ بن جائیں۔ وعدہ کریں کہ ہر میری آنے والی نئی ویڈیو میں آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے، حاضر ہوں گے، حاضری لگوائیں گے، اور جیسے جیسے یہ چینل گرو کرے گا آپ ویسے ویسے اپنی شرکت کو لازمی کریں گے، جس سے آپ کو نہ صرف دینی، روحانی، دنیاوی کئی طرح کے مسئلے مسائل کا حل ملے گا، بلکہ آپ دینی اور دنیاوی ترقی بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ہومیوپیتھک علاج کر رہے ہیں، ایلوپیتھک آپ کا علاج چل رہا ہے، یا کسی حکیم، اچھے حکیم سے آپ علاج کروا رہے ہیں، یہ علاج آپ جاری رکھیں۔ یہ آپ کے جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے سمٹم کے مطابق جو علاج ہو رہا ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور جہاں تک روحانی علاج کا تعلق ہے تو اس کے جسمانی علاج کی طرح کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بیماری کے دوران پرہیز کا بتاتا ہے، منع کرتا ہے کہ یہ کھاؤ یا یہ نہ کھاؤ، تو آپ اس پر بلائنڈلی طور پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی ترقی کے لیے، روحانی وظائف کی 100% کامیابی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ روحانی رولز اور ریگولیشن کو فالو کیا جائے۔ مثلا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں فیل ہو چکے ہیں، اگر آپ نے خدا کی ذات کو کچھ سمجھا ہی نہیں، خدا کے کبھی قریب بھی نہیں آئے، اور خدا کو نعوذ باللہ آپ نے ایک عام بنا کر رکھا ہوا ہے، خدا سے کبھی دعا مانگی نہیں، تو وہ کیسے وظائف کے ذریعے آپ کی مشکل آسان کرے گا؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان پر جو مشکلات پڑتی ہیں، جو انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے اعمال نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ انسان جو اعمال اپنے آگے بیچتا ہے اس کے بدلے میں اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ایک اعمال اگر آپ کے درست نہیں ہیں، اعمال آپ کے نیک اور صالح نہیں ہیں، تو کسی وظیفے نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ یہ جو وظیفہ جو میں بتانے جا رہا ہوں 100% کامیاب تیر بہدف ثابت ہو، تو اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیور کرنا ہے، اپنی سول کو، اپنی روح کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ یہ اصول ہے، پہلا اصول ہے، روحانی اصول ہے۔
روحانی علاج کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ توبہ کرنی، اپنے سب کا گناہ کی اللہ سے معافی مانگنی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کرے گا، اللہ خوش ہوگا، مشکلیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ چلیں پہلے سب مل کے توبہ کر لیتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ، زندگی میں جان بوجھ کر اور اکڑ کر اور بڑے غرور کے ساتھ میں گناہ کرتا رہا، نہ صرف خود گناہوں کی لذتوں میں مبتلا رہا بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شامل کرتا رہا۔ مجھے نہ شرم آئی نہ مجھے حیا نصیب ہوا، اور میں بڑی بدماشی کے ساتھ اور بڑے کھلے عام اکڑ کر اور اپنے آپ کو دنیا کا خدا نعوذ باللہ سمجھ کر میں ایسے گناہوں میں مبتلا رہا، میں نے ایسے حقوق پامال کیے، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہر حد کو عبور کیا۔ یہی سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ تندرست رہوں گا، میں یہی سمجھتا رہوں گا کہ یہ زندگی لا فانی ہے، میں نے فنا نہیں ہونا۔ یا باری تعالیٰ، آج اپنے اوپر بنی ہے تو یہ احساس ہوا ہے، نافرمانی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ یا باری تعالیٰ، سخت شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سچا اور پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہوں کے دلدل سے بچتا رہوں گا۔ یا باری تعالیٰ، اپنی رحمت کا سایہ تاک ابد میرے اوپر جاری اور ساری رکھ، اس دین کی بھی ترقی عطا فرما اور دنیا کی بھی ترقی عطا فرما۔ مبارک، آپ نے توبہ کر لی، ہم سب نے توبہ کر لی، پہلا سٹیپ ہم نے عبور کر لیا۔ اب دوسرے سٹیپ پر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ 5 وقت کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، روزے آئیں گے تو روزے ضرور رکھیں گے، حج کے لیے اللہ نے پیسے دیے تو ضرور ادا کریں گے، زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قابل کیا تو زکوٰۃ بھی عطا کریں گے، بیماروں کے پریشان حالوں کے کام آئیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پرندوں کو باجرہ ڈالیں گے، ہر وہ نیک کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل۔ جہاں تک تعلق ہے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتانا ضروری تھا، آپ اگر میں نے صرف ویڈیو بنانی ہے، صرف ویوز حاصل کرنے ہیں، اللہ کی خوشنودی میں نے پیچھے رکھنی ہے، صرف 1-2 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر کے چند دن کا وظیفہ ہی بتانا ہے، چاہے اس پر اثر ہو یا نہ ہو، تو میں یہ ویڈیو بنا سکتا تھا۔ لیکن جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو مجھے راستہ بتایا میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ میری اس کاوش کو قبول کرے۔ پیور نہیں ہوں گے، کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے، انسان جب گناہ کی دلدل میں پھنستا ہے تو اس کے ارد گرد ماحول میں، اس کے جسم کے حالے میں ایک ایسی بدبودار ناگوار بو پھیل جاتی ہے کہ فرشتے اس کے قریب آنے سے کتراتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہلے پاک صاف کرنا ہے، پہلے پیوریفیکیشن آف سول کرنی ہے، اپنی روح کی تازگی کرنی ہے، روح کو پاک کرنا ہے، اچھے عمل کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور پھر وظیفہ پڑھیں گے تو 100% رزلٹ ہوگا، بلکہ نہ صرف وظیفے کی حد تک پھر اثر نہیں ہوگا، پوری زندگی پر اس کا اثر ہوگا اور زندگی خوشحالی میں بدلے گی۔ یہ نقد سودا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اگر آپ نے کچھ بننا ہے، اپنے مسئلے مسائل کچھ حل کرنے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، تو جو میں نے بتایا اس پر عمل کر کے ایک بار دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی نہ ہے تو پھر کیا۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ سورہ رحمان کی جو آخری آیت ہے، تبارک اسمو ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسمو ربک ذی الجلال والاکرام، یہ وہ آخری آیت ہے سورہ رحمان کی جو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا، سبحان اللہ، بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا، بڑی عظمت والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی عظمت والا، بڑی عظمت والا اور احسان فرمانے والا۔ بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت والا، احسان فرمانے والا۔ کیا زبردست اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے، سبحان اللہ، اللہ قبول کرے۔ تو آپ نے اس سورہ رحمان کی اس آیت کو 21 بار، کتنے بار؟ 21 بار پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ کتنے بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے آپ نے پی لینا ہے۔ اور کتنے دن آپ نے یہ کرنا ہے؟ مسلسل 41 دن۔ یہ 41 دن کا وظیفہ ہے، آپ کریں، اثر نہ ملے جگر کی بیماریوں سے، انشاءاللہ بیماریاں کنٹرول میں نہ آ جائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلی نہ آ جائے تو پھر کہنا، لیکن شرائط وہی ہیں، توبہ بھی کرنی ہے،
نیک اعمال بھی کرنے ہیں، اللہ کو منانے میں بھی لگ جانا ہے، اللہ کی قربت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیا وہ خوبصورت دوست ہے، ہاں 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 آہ، بیان نہیں کر سکتے اس کی خوبصورتی کو، بیان نہیں کر سکتے، یقین کریں وہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، بہت پیارا ہے۔ کبھی یار اس کے قریب آ کر تو دیکھو یار، کبھی اس کے قریب آ کر تو دیکھو، بہت 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 پیارا ہے یار۔ اللہ سے قربت حاصل کرو، اللہ کے قریب آؤ، ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ میں کیا ہوں، میں نے کل مر جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری قبر پر کوئی حاضر ہی نہ دے، ورنہ مٹی تلے میں دب جاؤں گا، میں تو بے نام و نشان ہوں۔ یا رہنے والی تو ذات اللہ کی ہے نا، اللہ سے دوستی لگاؤ، اس نعیم نے آپ کا کیا فائدہ کرنا، وہ تو بیچارہ خود محتاج ہے، اللہ کا محتاج، اور میں محتاج رہنا بھی چاہتا ہوں، میں واقعی رہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے در پر بس یوں سمجھ لیں، میں اس کے در کا بالکل سوال ہی رہنا چاہتا ہوں بس۔ اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اللہ کے قریب آئیں، اللہ سے باتیں کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے، والدین سے باتیں کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے باتیں کرتے ہیں، یار اللہ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے دکھڑا بیان کرے یار، بہت خوبصورت ذات ہے یار۔ آپ یقین کریں، آپ اس کے قریب آئیں گے، اس سے باتیں کریں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا یار، اس سے زیادہ مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ آپ جا رہے ہوں گے، کہیں جا رہے ہوں گے، اس کی یاد آئے گی، دل میں رونا آ جائے گا، اتنا اس کی یاد شدت سے آتی ہے۔ جب انسان اس کو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ اس کو بھی یاد کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے تم نے یاد کیا اس نے چھوڑ دیا، تو مجھے اس دنیا میں یاد کرو، تم مجھے اس زمین پر یاد کرو، میں آسمان پر بیٹھ کر فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا یار۔ وظیفہ 2 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیں پھر چھوڑ دے رب تعالیٰ کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ پاؤں پڑتا ہوں، آپ لوگ اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے دوستی کریں گے آپ کے فائدے ہیں۔ وہ جو شروع ویڈیو کے پہلے میں لفظ تھے، معجزات دیکھنا چاہتے ہیں کامیابی ہے، تو یہی نسخہ ہے، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ تمہارا پکا اور سچا دوست ہے۔ میں نے مر جانا ہے، کسی ٹائم مجھے موت آ جانی ہے، رہنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا۔ تو یہی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کو پروان چڑھاؤ، توبہ میں ہمیشہ لگا رہو، توبہ استغفار پڑھتے رہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے ہیں اس پر عمل کرو، نماز روزی کی پابندی کرو، انسانوں کے کام ہو، پرندوں کا بھی خیال رکھو، باجرہ ڈالو اور اس کے کاموں میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں، ہم سب کے کاموں میں لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ میرا مقصد صرف ویڈیو بنانے کا یہی ہے کہ اصلاح کی جائے، اصل منزل کی طرف پہنچایا جائے۔ یہ جو جگر کے مسئلے ہیں، دماغ کے مسئلے ہیں، یہ عارضی مسئلے ہیں، حل ہونے ہیں۔ بیماری میں نے نہیں دی، بیماری دی اس نے ہے، اسی سے ڈائریکٹ تعلق اگر بن جائے تو بیماری نے حل نہیں ہونا۔ ایمانداری سے دل میں جھانک کر دیکھیں، یا بیماری نہیں حل ہوگی، یا بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ اس چیز کو سمجھے، اس پوائنٹ کو سمجھے۔ کہیں جی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں میرے بھائی، کہ اللہ کی بات ادھر ادھر کی ہیں تو میں 100 بار کروں گا یاد، جس کو پسند نہ آئے چیلنج چھوڑ دے۔ میں تو اسی چیز، جس کا میں غلام ہوں، جس کا میں محتاج، جس کی میں کھاتا ہوں، میں تو اس کی بات کروں گا نا۔ اور مسئلہ بھی آپ کا اگر حل ہونا ہے، اس نہ صحیح، اس طرف صحیح، اس طرف نہیں، اس طرف صحیح، مسئلہ تو اسی نے حل کرنا ہے نا، کسی ڈاکٹر نے تو اصل نہیں۔ ڈاکٹری علاج تو چل رہا ہے، پھر کیوں نہیں حل ہو رہا؟ تو اللہ نے کرنا ہے نا مسئلے کا، اللہ کرے۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو زبردست اس کے ساتھ اثر رکھے گا، زبردست آپ کو منزل کی طرف جائے گا، قربت اللہ کی طرف آپ قریب ہو جائیں گے، اس کے بہت زیادہ آپ قریب ہو جائیں گے، اس کے قریب اور زیادہ آتے چلے جائیں گے۔ تو وہ آپ نے یہ کرنا ہے، یا رحیمو یا اللہ، یا رحیمو یا اللہ، دل کی آواز سے پڑھو یار، ایسے ردھم کے ساتھ، جیسے ردھم نہیں ہوتی، ایسے دل کو تڑپا کے ایسے پڑھو، یا رحیمو یا اللہ، یا رحیمو یا اللہ، یا رحیمو یا اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، موقع بے موقع، جتنے دن، جتنے ہفتے، جب تک آپ چاہو پڑھو، اس کے بعد رزلٹ دیکھنا۔ بیماریاں کہاں گئی میرے بھائی؟ شو منتر کی طرح ایک معجزہ رونما ہوگا، بیماریاں بھی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، زندگی قائم و دائم رہی۔ بڑے بڑے پیغمبروں کی، بڑے بڑے نبیوں کی زندگی ختم ہو گئی، موت کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، زندگی اگر قائم رہی بیماری دور ہو جائے گی،
نہیں تو میرے گربان سے پکڑ کے پھاڑ دینا۔ پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ سے قربت بھی نصیب ہوگی، اللہ سے باتیں بھی کرو گے، اللہ کے قریب بھی ہوگا، توبہ بھی نصیب ہو جائے، اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ کیا یہ سودا جو ہے نا ایک آسان سودا نہیں ہے کہ چند منٹ کی ویڈیو دیکھی کچھ تو فائدہ ملا ہوگا نہیں یار۔ کیا یہ صرف عام سے میں نے یہ 1 سیکنڈ کا کام تھا، میں شروع میں وظیفہ بتا دیتا آپ کو بگا دیتا، اپنے ویوز بھی زیادہ، اب میرے ویوز بھی بہت کم ہیں، یہ چینل میرا ڈیڈ ہو جائے گا اتنی بڑی ویڈیو بنائے۔ اور جو اصل مسئلہ ہے وہ تو بیان کریں نا یار، اصل مسئلہ تو یہی ہے نا، اللہ کی طرف لے کر آنا ہے، اللہ ہی کا مسافر بنانا ہے۔ ہم اللہ کے قریب آئیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیے گا آپ اللہ کو، اللہ کیسے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کیسے آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، پریشانیوں کا حل بھی بتائے گا، بیماریوں کی تکالیف بھی دور کرے گا اور قریب بھی آ جائے گا، عشق میں بھی تم لوگ مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ کے عشق میں۔ واہ سبحان اللہ، یہ سودا کر کے دیکھو، اگر فائدہ نہ ہو جو برا کہنا ہے کہہ لینا، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، کرو گے کرو گے کرو گے فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے چند دن کا فائدہ ہے، چند دن کی زندگی ہے، پھر اسی زندگی میں ڈپریشن، ایگزائٹی، پینک ڈس آرڈر میں ڈوبے رہو گے، اینڈ آ جائے گی، موت آ جائے گی، اور گبان سے پھر فرشتوں نے ایسے خوفناک فرشتے ہیں جو موت کے وقت ایسے گھسیٹتے ہیں، اگر اس ٹائم درد کو فیل کیا جائے تو ایسا ہیبتناک درد ہوتا ہے کہ زمین و آسمان ایک ہو جائیں تو وہ درد کو محسوس ایسے کریں گے جیسے کہ وہ پھٹ جائیں گے، اتنا شدید درد ہے۔ جب گھسیٹ کر فرشتے اس کو لے جائیں گے گناہ گار کے، تو گناہ گاروں کی موت مرنا ہے، ہم سب نے تو پھر اسی روٹین میں لگے رہے، اور اگر اچھی موت مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے عشق کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو بھائی جو میں نے سودا بتایا، جو طریقہ بتایا، عمل کر لو، اس بھی ترقی حاصل کرو گے آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے جی، کرو گے عمل، کرو، وعدہ کرو عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔